کل خاص کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کل لفظ وضع لمعان معلوم علی الانفراد، تو اس تعریف کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے 2 سوال ہیں اور اس کے جوابات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ادھر جب قرآن پاک کی تعریف ہوئی تو اس میں کہا ہوا اسم للنظم والمعنی، قرآن پاک نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ نظم سے مراد الفاظ ہے، تو وہاں لفظ لانا چاہیے تھا، نظم وہاں کیوں لائے تھے؟ تو بتایا کہ نظم میں ادب کا پہلو زیادہ ہے اور لفظ میں ادب کا پہلو نہیں ہے کہ اس کا لغوی معنی پھینکنا آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں نظم لائے ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو خاص کی تعریف میں پھر لفظ کیوں لائے ہیں؟ یہاں بھی نظم لانا چاہیے تھا، یہاں کلو نظمن کہہ دیتے، کلو نظمن نہ کہہ کے کلو لفظن کہہ رہا ہے، تو یہاں لفظ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں قرآن پاک کا مسئلہ تھا اور قرآن پاک کا ہر پہلو سے ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ خاص جو ہے یہ قرآن پاک ہی کی قسم نہیں ہے، خاص کا تعلق یہ قرآن پاک ہی سے نہیں ہے بلکہ ہر عربی کلمہ سے اس کا تعلق ہے، عربی کلام سے تعلق ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ جو تعریف ہو رہی ہے اصطلاح کی تعریف ہو رہی ہے، اور اصطلاح کا تعلق صرف کلام پاک سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عربی زبان سے ہوتا ہے، مطلقاً عربی کلمات سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں وہ ادب ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اصل چونکہ لفظی ہے تو یہاں اصل کا استعمال کر لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، چونکہ یہاں خاص کی جو تعریف ہو رہی ہے تو خاص کا تعلق صرف قرآن پاک سے نہیں ہے بلکہ کلام عربی سے ہے، خواہ وہ قرآن ہو یا غیر قرآن ہو، سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں نظم کو لانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، اور اس میں اصل لفظ ہے تو اصل ہی کا استعمال کر لیا۔ دیکھو وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ ہا ہونا دون النظم، جزنیس کہ یہاں مصنف نے لفظ ذکر کیا ہے، نظم نہیں، جریًا علی الاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے، اصل لفظ ہی ہوتا ہے، لأن الظاہر ان هذه الاقسام لیست مختصة بالکتاب، اس لیے کہ ظاہر یہی کہ یہ قسمیں کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، عام خاص مشترک جتنے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کلام عربی کے ساتھ خاص ہے، بل یجری فی جمیع کلمات العرب، بلکہ کلمات عرب میں سب میں یہ جاری ہوتے ہیں۔ تو وہاں تقسیم کے وقت نظم کیوں ذکر کیا؟ تو کچھ وہ تقسیم کا تعلق قرآن پاک سے ہے، تقسیم کا تعلق، تو وہاں اس لیے ادب ملحوظ رکھنے کے لیے وہاں نظم کا ذکر کیا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ، اور تقسیمات میں نظم ذکر کیا ہے وہ ادب کی رعایت کے لیے، اس لیے کہ نظم کا معنی اصل میں جمع اللؤلؤ فی السلک، دھاگے میں موتیوں کو پرو دینا ہے، برخلاف لفظ کے کہ اس کا معنی لغت میں پھینکنا ہے، فإنہ فی اللغۃ الرمی، اس لیے کہ اس کا معنی لغت میں پھینکنا ہے۔ یہ ہے سمجھ میں؟ اب یہاں سے ایک سوال اور، خاص کی تعریف کرتے ہوئے کلو لفظن، تعریف میں لفظ کل کا استعمال کیا ہے، کس کا؟ کلو لفظن، جبکہ تعریف میں لفظ کل کا استعمال شدید ناپسند ہے۔ کیا ہے؟ کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ ماہیت کی ہوتی ہے، حقیقت کی ہوتی ہے، اور ماہیت میں تعدد نہیں ہوتا، تعدد کثرت نہیں ہوتی اس میں، اور کل کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، حقیقت سے، تو تعریف حقیقت کی ہوتی ہے اور الفاظ وہ لا رہے ہیں جس سے افراد کا تعلق، افراد سے ان کا تعلق ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت و حقیقت کی ہوتی ہے، تو الفاظ وہ لانے چاہیے نا جن کا تعلق ماہیت سے ہو، جن کا تعلق حقیقت سے ہو، لیکن وہ الفاظ نہ لا کے کل لا رہے ہیں، تو کل کا تعلق ماہیت سے ہے؟ یہ نہیں ہے، کل کا تعلق افراد سے ہے۔ کس سے ہے؟ افراد سے، اور تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، اور لفظ لا رہے کون؟ جس کا تعلق افراد سے ہے، ماہیت سے ہے یہ نہیں ہے، اس لیے کل کا استعمال ناپسند ہے۔
تو پھر جب کل کا لفظ کل کا استعمال تعریفات میں ناپسند ہے تو مصنف نے یہاں لفظ کل استعمال کیوں کیا؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے سوال، سنو۔ وَأَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ، رہا لفظ کل کا ذکر کرنا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي اصطلاح المنطق، اگرچہ یہ ناپسند ہے، اگرچہ اس کا استعمال تعریفات میں ناپسند ہے منطقیوں کی اصطلاح میں۔ جب ناپسند ہے تو کیوں استعمال کیا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ لفظ کل لا کے تعریف کی مانعیت اور جامعیت کو بیان کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ مانعیت اور جامعیت کو بیان کرنا تھا، اور مانعیت اور جامعیت کو بیان کرنے کے لیے لفظ کل سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے لفظ کل کا استعمال کیا۔ وَلَٰكِنَّ الْقَصْدَ ہَا هُنَا لِبَيَانِ الْاِضْطِرَادِ وَالضَّبْطِ، لیکن مقصد یہاں مانعیت اور جامعیت کو بیان کرنا ہے، اور یہ مانعیت جامعیت حاصل کیسے ہوگی؟ لفظ کل سے۔ کہ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ، اور وہ حاصل ہوتا ہے لفظ جامعیت اور مانعیت حاصل ہوتی ہے لفظ کل سے، اس لیے لفظ کل کا استعمال کیا، ورنہ یہ بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ اب خاص کی یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ خاص کی 3 قسمیں، خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفرد، جس کو خاص العین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص العین۔ 3 قسم ہوئی، خاص الجنس، خاص النوع، خاص العین۔ یعنی جنس اگر خاص ہے تو اس کو خاص الجنس کہیں گے، نوع اگر خاص ہے تو اس کو خاص النوع کہیں گے، اور اگر وہ خاص فرد ہے، کوئی متعین شخص ہے، تو اس کو خاص العین کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 قسمیں ہیں۔ دیکھو، کروا ہوا اما یکونا خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العین، پھر وہ خاص یا تو خصوص خاص الجنس ہوگا، یا خاص النوع ہوگا، یا خاص العین ہوگا۔ کرا تقسیم للخاص بعد بیان تعریفی ہی، یہ خاص کی تقسیم ہے اس کی تعریف کے بیان کے بعد۔ پہلے تعریف کر لیا، اب خاص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے تعریف ہوتی ہے، بعد میں تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یعنی جو خصوصیت کا معنی خاص میں سمجھ میں آتا ہے، لفظ خاص سے جو خصوصیت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یا تو خاص الجنس ہوگا، یا خاص النوع ہوگا، یا خاص العین ہوگا۔ الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یعنی وہ خصوصیت جو خاص کے ضمن میں سمجھ میں آتی ہے، اما یکونا خصوص الجنس، وہ یا تو خاص الجنس ہوگا۔ خاص الجنس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جنس خاص ہو، ایک ہو۔ بیا یکونا جنس خاصا بحسب المعنی، بطور کہ اس کی جنس خاص ہو معنی کے اعتبار سے۔ سمجھ گئے؟ اگرچہ اس پر کثیر افراد صادق آ رہے ہیں، مگر اعتبار جنس کا ہے نا۔ وَإِن یکن ما صدق علیہ متعدداً، اگرچہ اس پر صادق آنے والی چیز کیا ہو؟ کثیر ہو۔ وَإِن یکن ما صدق علیہ، کہ جس پر وہ صادق آ رہا ہے اگرچہ اس کے افراد کثیر ہو۔ وَإِن یکن ما صدق علیہ متعدداً، اگرچہ وہ جس پر یہ خاص کا لفظ صادق آ رہا ہے نا، خاص جنس کا، اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہا ہے وہ کیا ہو؟ کثیر ہو۔ ظاہر ہے جنس کے افراد کثیر ہوں گے۔ او خصوصاً نو، اسی طریقے پر، او خصوص العین، یعنی شخص متعین ہو۔ ھذا اخص الخاص، خاص میں سب سے زیادہ متعین یہی ہے۔ اب یہاں سے جب بات آئی خاص کی تقسیم کی تو 3 قسمیں نکالا، خاص الجنس، خاص النوع، خاص العین۔ تو خاص الجنس کس کو کہیں گے؟ جس میں جنس خاص ہو۔ خاص النوع، جس میں نوع خاص ہو۔ تو جنس خاص ہو تو یہ جو جنس ہے، جنس کہتے کس کو ہیں؟ جنس کی تعریف وہی ہے جو منطقیوں نے کی ہے، یا ان کے یہاں اصولین کے یہاں جنس کی تعریف کچھ اور ہے؟ نوع کی تعریف ان کے یہاں اصولین کے یہاں وہی ہے جو منطقیوں کے یہاں ہے؟ تو کہا نہیں، فرق ہے۔ مناطقہ گفتگو کرتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ اور یہ اصولین گفتگو کرتے ہیں مقاصد کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ ہاں، تو منطقی لوگ جنس اس کو کہیں گے جو کثیرین مختلفین من حقائق پر دلالت کرے۔ ہاں، وعلیکم السلام، بولیے۔ جی، یہ لڑکا میں سے شرارتیں کرتا ہے، باروں میں تنگ کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟
ایسا مت کرو، یہ گھر والے آ جائیں گے فون اٹھ کے، پھر سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو کیا منطقی جس کو جنس کہتے ہیں یہ لوگ بھی اسی کو جنس کہتے ہیں؟ یعنی دونوں کے یہاں جنس کی تعریف اور نوع کی تعریف سیم ہے یا فرق ہے؟ تو کہنے فرق ہے۔ مناطقہ تو گفتگو کرتے ہیں اس اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، اور جو اصولین ہے وہ اغراض کے حساب سے۔ مثلا منطقی کہیں گے جنس وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولے جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو، اس کو جنس کہیں گے۔ لیکن اصولین اس کو جنس نہیں کہیں گے، وہ حقیقت کو نہیں دیکھیں گے، یہ مقصد کو دیکھیں گے۔ یہ کہیں گے جنس وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولے جائے جن کثیر افراد کی غرض الگ الگ ہو، وہ حقیقت الگ الگ ہو، یہ دیکھتے ہیں، یہ غرض الگ الگ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فرق ہے ان کے جنس کی تعریف میں اور ان کے جنس کی تعریف میں۔ وہ کہیں گے جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، اور یہ کہیں گے جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جائے۔ یعنی وہاں بھی کثیر ہوتے ہیں، یہاں بھی کثیر ہوتے ہیں، فرق یہ ہے ان کثیر کی حقیقت الگ الگ ہوتی ہے اور ان کے یہاں غرضیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ نو کس کو کہیں گے؟ تو وہ منطقی لوگ کہیں گے نو ان کثیر اس کلی کو کہیں گے جو ایسے کثیر افراد پر بولے جائیں جن کی حقیقت ایک ہو، جن کی حقیقت۔ اب یہ کیا کہیں گے اصولین؟ کہ نو اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی غرض ایک ہو، حقیقت ایک کو نہیں کہیں گے، جن کی غرض ایک ہو۔ سمجھ گیا؟ تو یہ فرق ہے۔ دیکھو والجنس عندهم عبارت عن کلی مقول علی کثیر مختلفین بالاغراض، اور جنس نام ہے ان لوگوں کا اس کلی کا جو کلی بولی جاتی ہیں کثیرین مختلفین بالاغراض پر، یعنی ایسے کثیر افراد پر جن کی غرضیں الگ الگ، دون الحقائق، الگ الگ حقیقت والوں پر نہیں، غرضیں خالی الگ الگ ہو۔ لہذا منطقیوں کے یہاں حیوان جنس ہے، انسان نوع ہے، چونکہ حیوان میں کے جو افراد ہیں حقیقتیں الگ الگ ہیں، انسان کی حقیقت الگ ہے، گھوڑے کی الگ ہے، کتے کی الگ ہے، گدھے کی وہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے حیوان ان کے یہاں جنس بنے گا، انسان جنس نہیں بنے گا۔ لیکن چونکہ یہ غرض کے حساب سے دیکھتے ہیں کون؟ اصولین، تو ان کے یہاں انسان ہی جنس بن جائے گا، چونکہ انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، مرد کی غرض الگ، عورت کی غرض الگ، تو افراد کثیر ہوئے، غرضیں الگ الگ، تو ان کے حساب سے انسان کلی بن جائے گی، جنس بن جائے گا، نو نہیں بنے گا۔ دون الحقائق، حقائق کے اعتبار سے نہ الگ الگ ہو بلکہ غرض کے اعتبار سے۔ کما ذهب الیہ المنطقیون، جیسا کہ منطقی اسی طرف گئے ہیں کہ حقیقتیں الگ الگ ہو تب وہ جنس ہوگی۔ تو فہم انما یبحثون عن الاغراض، تو یہ لوگ بحث کرتے ہیں غرضوں سے، دون الحقائق، نہ کہ حقیقتوں سے۔ تو ایسا ہوگا کہ جو منطقیوں کے یہاں نوع ہے وہ اصولین کے یہاں کے جنس بن جائے، جو منطقیوں کے یہاں نوع ہے وہ اصولین کے یہاں، جیسے انسان کو منطقی لوگ نوع مانتے ہیں مگر اصولین اس کو جنس مانتے ہیں، غرض سے الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ فربا نوعین عند المنطقیین، تو بہت سارے ایسی جو نوع ہے منطقیوں کے یہاں وہ جنس ہے، عند الفقہاء، فقہاء کے یہاں وہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ کما یظہر عن الامثلۃ المذکورہ، امثلۃ التی ذکرہا، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے ان مثالوں سے جس کو اس نے بیان کیا، جیسے انسان، رجل، زید۔ انسان جنس کی مثال ہے، رجل نوع کی مثال ہے، اور زید یہ خاص العین کی مثال ہے۔ فٹافٹ پڑھ لو۔ فالانسان نظیر خاص الجنس، انسان یہ جنس خاص کی مثال ہے، اس لیے کہ انسان ایسے کثیر افراد پر بولے جاتے ہیں جن کی غرض الگ الگ ہے، جن کی غرض الگ الگ ہے۔ فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض، اس لیے کہ انسان بولے جاتے ایسی کلی ہیں جو بولی جاتی ہیں ایسے کثیر افراد پر جن کی غرضیں الگ الگ ہیں۔ فإن تحته رجل وامرأة، اس لیے کہ انسان کے ماتحت مرد عورت دونوں آتے ہیں اور دونوں کی غرض الگ الگ ہے۔ والغرض من خلقۃ الرجل، اور انسان کی تخلیق کی غرض کیا ہے؟ ہوا کونہ نبیا، نبی ہونا، مرد ہی نہ نبی ہوتے ہیں، امام ہونا،
کہ عورت بھی امام ہوتی ہے؟ شاہدن فی الحدود والقصاص، حدود و قصاص میں گواہ ہونا، عورتوں کی گواہی اس میں مقبول نہیں ہے۔ مقیم الجمعہ والاعیاد، جمعہ اور عیدین قائم کرنے والا، یہ مردی ہوتا ہے نا، عورت نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثل، اور عورت کی غرض کیا ہے؟ عورت کی پیدائش کی غرض کیا ہے؟ والغرض من المرأۃ، اور عورت کی تخلیقی غرض کونھا مستفرشتاً، صاحب فراش ہونا، آتیۃ بالولد، بچہ جننے والے ہونا، مدبرۃ لحوائج البیت، گھر کی ضرورتوں کے بارے میں تدبیر کرنے والی ہونا، وغیرہ ذالک۔ تو دونوں کی غرضیں الگ الگ ہوئی نا، اس لیے، اور یہ دونوں انسان میں شامل ہیں، تو انسان ہوگی جنس۔ رجل جو ہے یہ نوع کی مثال ہے ان کے یہاں، کس کی مثال ہے؟ چونکہ رجل میں مرد ہی ہے، سب کی غرض ایک، سارے لوگوں کے اغراض میں نبی ہونا، امام ہونا وغیرہ یہ ہونا، تو غرض میں سب ایک ہے، اس لیے نوع ہو جائیں گے۔ رجل یہ خاص النوع کی مثال ہے، اس لیے کہ بولا جاتا ہے یہ ایسے کثیر پر جو متفق ہے اغراض میں، اس لیے کہ رجال کے جو افراد ہیں یہ سب کے سب برابر ہے غرض میں، اور زید یہ خاص کی نظیر ہے، خاص العین کی نظیر ہے، اس لیے کہ یہ شخص متعین ہے جس میں شرکت کا احتمال ہی نہیں ہے بغیر متعدد وجہ کے۔ الگ الگ وجہ ہوگی تب ہوگا، ایک ہی وجہ کے ساتھ ایک ہی آدمی کا نام ہوگا۔ جیسے ماجد ہے تو ان کے گھر والوں نے ان کا نام رکھا، اس وجہ کے اعتبار سے صرف یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو ماجد نہیں کہا جائے گا، اس وجہ کے حساب سے کسی کو اور ماجد نہیں کہا جائے گا۔ دوسرے کو اگر ماجد کہیں گے تو اس کے لیے الگ سے وضع کرنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ تو خاص العین میں کسی غیر کی شرکت کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وضع الگ سے نہ ہو جائے۔ بس تو خاص کی تین قسم، خاص الجنس، خاص النوع، خاص العین، سمجھ گئے؟ منطقیوں کے یہاں جو جنس ہے وہ ان کے یہاں جنس نہیں ہے، بلکہ منطقی کے یہاں جو نوع ہے وہ ان کے یہاں جنس ہے، چونکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بحث کرتے ہیں یا اغراض کے اعتبار سے۔ وہاں حقیقت الگ الگ ہوگی تو جنس کہلائے گا، اور یہاں غرض الگ الگ ہو جائے گی تو وہ کلی جنس کہلائے گی، سمجھ گیا؟ بس۔